السلام علیکم، میں ہوں شجاع نیازی اور اپنے نئے ولاگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں جناب۔ آج کی جو ہے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے ہم لے کر آئیں گے کہ کیا اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان کی بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے پرٹیکولرلی ویسے تو بہت ساری سخت باتیں کی ہیں انہوں نے، اور کچھ گلے بھی کیے ہیں، مقتدرہ سے بھی انہوں نے کافی گلے کیے ہیں، اور اس میں پھر شہداء کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا کہ اگر آپ لوگ جانیں قربان کرتے ہیں تو کون سا ہم پہ احسان کرتے ہیں، اس کے لیے آپ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی جانب سے اعتراض اٹھا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ ہم پچھلے 2 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی رہنما اور آ کے پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، اور اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اور وہ مولانا فضل الرحمان سے معافی کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گجرانوالہ میں مولانا فضل الرحمان کے اگینسٹ مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، FIR درج ہو گئی ہے کہ مولانا نے لوگوں کے جذبات کی، یہ شہداء کی فیملی کے جذبات مجروح کیے ہیں۔ تو جناب اب اس حوالے سے فردر جو ہے نا لاہور میں ایک شہری کی بھی درخواست آگئی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی تقریر دیکھی، مولانا کی تقریر سے میرے اور عوام کے جذبات مجروح ہوئے، عدالت مولانا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔ شہری کی درخواست پر ایڈیشنل سیشن جج ملک لطیف نے ڈائریکٹر NCCIA سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے کہ جی آپ کیوں نہیں اس پہ کارروائی کر رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی رہنما تو کر ہی رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں، ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں۔ اب شرجیل میمن صاحب بھی انہوں نے بھی اپنی رائے دے دی ہے کہ شہداء اور غازی کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ جس چند روز قبل ایک خطاب کے دوران فوجی جوانوں، شہداء اور غازیوں سے متعلق کمنٹ کیا گیا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ نہ صرف شہداء کی فیملیز بلکہ ہر پاکستانی کی دل آزاری ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے مطالبہ ہے کہ یہ بیان واپس لے لے۔ پھر خالد مقبول صاحب نے بھی یہی کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے امید ہے کہ اپنے بیان پر قوم کو جلد اعتماد میں لیں گے اگر الفاظ میں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ جناب ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں دوسری جانب کہ جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی رہنما آ رہے ہیں، مختلف شوز میں اپیئر ہو رہے ہیں، تو وہ ایک ہی اوپینین رکھ رہے ہیں کہ جناب آپ سیاق و سباق سے ہٹ کے اس بیان کو دیکھ رہے ہیں۔ مولانا کی نہ ہم جو ہیں محب وطن ہونے پہ ہم شک کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم ان پہ کوئی غداری کا مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا اس ملک سے پیار کرتے ہیں، فوج سے پیار کرتے ہیں۔ وہ بس یہی کہہ رہے ہیں کہ مقتدرہ کو انہوں نے مخاطب کر کے یہی کہا ہے کہ آپ اپنے دائرہ کار میں رہیں، جیسے میرے لیے ایک دائرہ ہے، مجھے اپنی آئینی حدود میں رہنے کی ضرورت ہے، تو اسی طرح آپ کو بھی اپنی آئینی حدود میں رہنے کی ضرورت ہے، سیاسی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ جناب ہم نے شہداء کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، ہم نے تو بس یہ کہا ہے کہ ان شہداء کے اوپر سیاست نہ کی جائے، آپ ان شہیدوں کے بینیفیشری نہ بنیں۔ یہ جناب ان کا موقف آیا ہے، اور وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ غلط مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن خیر آئی ووڈ سے اسٹل اگر کہیں جذبات مجروح ہیں، بیان سخت تھا، تو اگر یہ اور بھی بہتر طریقے سے اس کی تنقید ہو سکتی تھی۔ شہداء کو لائے بغیر بھی آپ مقتدرہ پہ تنقید کر سکتے تھے۔ آپ کی جائز تنقید تھی کہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہر کسی کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آئینی حدود جاننے کی اور اس کو پہچاننے کی اور اس میں رہنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ شہداء کو بیچ میں لا کر ایک اننیسیسری آپ لوگوں نے ایک بحث چھیڑ دی ہوئی ہے، اور اس پہ اگر کلیریفیکیشن آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر یہ میری ایک ناقص رائے ہے، اور اس حوالے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ شفیع جان نے بھی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بھی جناب ایک تو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان کو ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے، دوسرا انہوں نے ایک یہ رائے دی ہے جناب کہ 5 اگست کو عمران خان کے اغوا کو 3 سال مکمل ہو رہے ہیں، وہ قیدی نہیں بلکہ وہ اغوا ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، انہیں طبی سہولیات اور فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ PTI 5 اگست سے احتجاج کی ایک نئی تحریک شروع کرے گی جس کا لائحہ عمل جلد سامنے آ جائے گا۔ سو یہ 5 اگست اوبویسلی عمران خان صاحب کو کہ 3 سال مکمل ہو جائیں گے جیل میں۔ سو لیٹ سی کہ اب PTI نے کیا لائحہ عمل تیار کی ہے اور کس چیز کا وہ اعلان کریں گے، یہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ آیا وہ یہ تحریک موبلائز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو جناب یہ ساری سچویشن تھی ہماری پولیٹیکل، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت
بلکہ 2 ایسے قانونی معاملات ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ ایک میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ نیب کی اپیل کون سنے گا۔ نیب مقدمات میں جناب یہ ابھی کیس چل رہا ہے اور اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ اب یہ کس طرح کس دائرۂ اختیار میں آئے گا، تو وہ آج کی جو کارروائی ہوئی تھی وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لوں۔ نیب مقدمات میں ضمانت کی اپیلیں سننے کا فورم طے کرنے کے کیس میں جسٹس محمد علی مظہر اور وکیل عباد الرحمان لودھی کے درمیان بڑا اہم ترین مکالمہ ہوا ہے، اور میں یہ مکالمہ پڑھوں گی سو دیٹ کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ وکیل نے کہا جناب کہ ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کے خلاف اپیل آئینی عدالت جائے گی۔ ہائی کورٹ سے ضمانت نہ ملنے پر کیس سپریم کورٹ سنے گی۔ نیب قانون کی سیکشن 32 کا اطلاق ضمانت کیسز پر نہیں ہوتا۔ اب جسٹس محمد علی مظہر کیا کہتے ہیں اس پہ؟ وہ کہتے ہیں جناب کہ ملزم کو ضمانت دینے پر درخواست کو اپیل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ ضمانت کی درخواست اپیل میں تبدیل کرے تو ایپلیٹ فورم بن جائے گا، اور نیب قانون کے مطابق اب ایپلیٹ فورم وفاقی آئینی عدالت ہے، اور ضمانت کیسز میں سپریم کورٹ ایپلیٹ اتھارٹی کیسے بن سکتی ہے؟ سپریم کورٹ ضمانت کے کیسز سنے، اس کے لیے قانونی راستہ دکھائیں۔ اب آگے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ خدا کے لیے انتظامیہ کے خفیہ مقاصد کے لیے اپنا اختیار سرنڈر نہ کریں، سپریم کورٹ کا کوئی تو اختیار رہنے دیں۔ قانون نے ضمانت کا کیس سننے کا اختیار وفاقی عدالت کو نہیں دیا۔ مطلب اب یہی چیز آ رہی ہے کہ کیا یہ کیس وفاقی عدالت یا آئینی عدالت سنے گی یا سپریم کورٹ سنے گی، تو اس پہ مکالمہ ہے۔ تو آگے سے جسٹس محمد علی مظہر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اختیار سرنڈر نہیں کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے پاس کی ہے، ہم نے تھوڑی نہ پاس کی ہے، ہم تو فالو کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ لودھی بار بار ترمیم قانون کے الفاظ میں ضمانت کے معاملات کا ذکر نہ ہونے کی طرف نشاندہی کراتے رہے، مگر جسٹس محمود علی مظہر بار بار یہی کہتے رہے کہ ترمیم قانون میں نیب ملزمان کو دوسری جو ہے اپیل کا جو حق دیا گیا ہے اس کا اطلاق ضمانت پر بھی ہوتا ہے، جو آئینی عدالت میں سنی جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ میں ویسے بھی نیب مقدمات میں براہ راست اپیل نہیں بلکہ اپیل کرنے کی اجازت مانگی جاتی ہے۔ یعنی اب اس سے تو آپ اپنی سپریم کورٹ کا اس ساری اس میں تو ایک طرح سے اختیار مزید محدود ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ نیب ترمیم غیر واضح ہیں ابھی بھی۔ جسٹس محمد علی مظہر اور اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ جب آئینی عدالت کو نیب مقدمات میں اپیل کا حق دے رہے تھے تو واضح کیوں نہیں کیا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ نیب ترمیمی قانون میں ضمانت کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا، جس پر اٹارنی جنرل نے اس غلطی کا اعتراف کیا، اور جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ سکم جان بوجھ کر چھوڑا گیا ہے کہ بعد میں کسی کو فائدہ دینا بھی پڑ سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ترمیم میں کچھ نظر انداز ہو گیا ہو۔ جسٹس مسرت ہلالی کے بقول ترمیمی ایکٹ کے بعد نیب مقدمے میں ضمانت کے پہلے کیس میں آپ کی طرف سے کسی نے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں کہ اس ترمیم میں سوچ کیا تھی، واضح بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی کا اٹارنی جنرل سے استفسار کہ کیا یہ ترمیم آپ نے کروائی ہے؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے کہا کہ نہیں، یہ پارلیمنٹ نے خود ترمیم کی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی کہتے ہیں کہ یہ ابہام پیدا کیا ہی کیوں گیا کہ کدھر ہوگی بھائی اپیل، کہاں سنی جائے گی، کیا سپریم کورٹ سنے گی یا آئینی عدالت سنے گی؟ اب آگے سے وہ کہتے ہیں ڈپٹی اٹارنی جنرل کہ اس ابہام کو عدالت ٹھیک کر دے۔ جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں کہ قانون میں موجود ابہام عدالت کیسے دور کر سکتی ہے؟ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیب قانون میں ترمیم کے بعد نیب مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ سنے گی یا پھر یہ اپیلیں وفاقی آئینی عدالت میں جائیں گی۔ یہ ابھی طے ہونا باقی ہے کیونکہ نیب میں بھی تو ترامیم ہوئی ہیں۔ اب جناب سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، 2 سے 3 دن تک سنایا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے۔ ایک تو وہ سپریم کورٹ کے اختیارات کے بارے میں مزید کلیریفیکیشن کر دے گی، نیب کے مقدمات نیب کے قوانین کی ترمیم کے بعد یہ مزید کلیئر ہو جائے گا کہ اس کی اپیل کیا سپریم کورٹ یہ اتھارٹی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یا پھر یہ بھی آئینی عدالت کی طرف یا وفاقی عدالت کی طرف جائے گا۔ یہ کلیئر ہو جائے گا ایک تو۔ دوسرا اس سے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ جناب ہے کہ عمران خان اور بشپ بی بی کے جو القادر ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد کردہ سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواستوں کا مستقبل
کیا ہوگا. یہ بھی اس فیصلے کے پہ ڈپینڈ کرے گا کہ یہ کس طرح کا فیصلہ آتا ہے، اور یہ فیصلہ جب آئے گا اس کے ساتھ ہی یہ طے ہوگا کہ ان کو ضمانت ملتی ہے نہیں ملتی، سزا معطلی ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا ان کا یہ کیس سپریم کورٹ میں سنا جائے گا یا آئین عدالت میں. یہ بہت امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی. لیٹس سی 2-3 دن میں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے وہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دے دیں گے. یہ جناب تھا ایک قانونی. اور ایک اور جو حکومت کر رہی ہے وہ جناب کر رہی ہے، پنجاب حکومت کی میں بات کر رہی ہوں. انہوں نے ایک اور کالا قانون متعارف کرا دیا ہے. اب تو میرے خیال سے میں کہتی ہوں کہ پنجاب حکومت نے تمام ریکارڈز توڑ دیے کالا قانون متعارف کرانے میں. ایسے ایسے قانون، ایسے ایسے آئیڈیاز لے کر آئے ہیں نا، مطلب جن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو ان کو کون مشورے دے رہا ہے کس طرح کے قانون آپ انٹروڈیوس کرائیں اور اپنے لیے مزید جو ہے نا مشکلات پیدا کریں. اب یہ کیا قانون ہے یہ بھی میں آپ سے ذرا تفصیل سے شیئر کرتی ہوں، ذرا سنیے گا کہ اب کیا باریک واردات ڈالی جا رہی ہے. اب جناب پنجاب حکومت نے انسداد دہشت گردی قانون میں غیر معمولی ترمیم کا فیصلہ کیا ہے. اب اس میں کیا کیا انہوں نے، حکومتی مجاز اتھارٹی کسی بھی کیس کو اسپیشل سیکیورٹی کیس ڈکلیئر کر سکتی ہے. یعنی کوئی ایسا کیس جو انسداد دہشت گردی عدالت میں چل رہا ہوگا، وہ حکومت کے پاس یہ جو مجاز اتھارٹی ہوگی اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کے کسی بھی ایسا کیس کو وہ اسپیشل سیکیورٹی کیس ڈکلیئر کر دے گی. اب یہ اسپیشل سیکیورٹی کیس ہے کیا؟ اسپیشل سیکیورٹی کیس سے متعلقہ ججز سمیت تمام افراد کے نام خفیہ ہوں گے. یعنی اس میں کون جج ہے، کون وکیل ہے، کیا کون ملزم ہے، کون ادھر سے کون وٹنس ہے، ادھر سے کیا ہے، مطلب سب کے نام جو ہے نا وہ سیکریٹ ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. حکومت 20 گریڈ کے افسر کو مجاز اتھارٹی مقرر کرے گی جس کا نام بھی پوشیدہ رکھا جائے گا. یعنی وہ جو مجاز اتھارٹی ہوگی نا وہ بھی ایک 20 گریڈ کا افسر ہوگا اور جس کو پنجاب حکومت خود نومینیٹ کرے گی. تو یعنی الٹیمیٹلی آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی پنجاب حکومت کے اختیار میں ہوگا کہ وہ جس کو بھی رکھے اس کا نام بھی پوشیدہ رکھا جائے گا جناب. اور مجاز اتھارٹی طے کرے گی غیر معمولی حفاظت کے لیے اسپیشل سیکیورٹی کیس کون سا ہوگا. مجاز اتھارٹی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی. اسپیشل سیکیورٹی کیس کی انکوائری، ٹرائل، جوڈیشل پروسیڈنگز یہ سب خفیہ ہوں گے. یعنی کہ ٹرائل میں کیا ہو رہا ہے، کیا ان کی جوڈیشل پروسیڈنگز چل رہی ہیں، کیسا ٹرائل چل رہا ہے، فیئر چل رہا ہے نہیں چل رہا. فیئر اوبویسلی جب عوام ہوگی، جب میڈیا موجود ہوگا تو تبھی آپ اندازہ لگاؤ گے نا کہ یہ کیس فیئر ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ جتنی بھی انکوائری انویسٹیگیشن ہوگی اس سے ریلیٹڈ وہ سب کچھ سیکریٹ رکھا جائے گا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پنجاب کے 80 ججز میں سے کسی کو کیس کے لیے نامزد کریں گے. اسپیشل سیکیورٹی کیس میں جج، پروسیکیوشن کے نام خفیہ رکھے جائیں گے. پروسیکیوٹر جنرل اتھارٹی کی تجویز پر پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دے گا جن کا نام بھی خفیہ ہوگا. یعنی جو پروسیکیوشن ٹیم ہوگی وہ بھی خفیہ، جو جج ہوگا وہ بھی خفیہ. جج، وکلا، پبلک پروسیکیوٹرز، پولیس افسران، گواہ اور جو لوگ اس کیس سے متعلقہ ہوں گے سب کا نام خفیہ رکھا جائے گا. ٹرائل، انکوائری اور دیگر عدالتی کارروائی کے دوران دستخط ہونے والے آرڈرز پر پہچان ظاہر نہیں ہوگی. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا خوفناک یہ قانون بننے جا رہا ہے. گواہوں کو اسپیشل نام دیے جائیں گے، وہ اسی نام سے ہی پکارے جائیں گے. یعنی کہ وہ جو وٹنسز آئیں گے وہ ان کو بھی ان کے اوریجنل نام نہیں دیے جائیں گے بلکہ ان کو ایک فرضی نام دیے جائیں گے اور ان کی اپنی اصل آئیڈینٹی ان کی خفیہ رہے گی اور اب وہ اسی نام سے پکارے جائیں گے. آفیشیل گزٹ میں متعلقہ ججز، پبلک پروسیکیوٹرز کا نام ظاہر نہیں ہوگا. جوڈیشل کاروائی مکمل طور پر پوشیدہ رکھی جائے گی. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس عدالتی کاروائی سیل رہے گی. مجاز اتھارٹی اس کیس سے متعلقہ افراد اور کاروائی کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی. ماڈرن ٹیکنالوجی ویڈیو کانفرنسنگ کی عدالتی کاروائی کے دوران استعمال ہو سکیں گی. آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی حفاظت بھی یقینی بنائی جائے گی. تحفظ کے لیے آواز بدلنے کی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جا سکتی ہے. یعنی آپ اس حد تک خفیہ رکھ سکتے ہو. محفوظ جگہ پر اسپیشل کیس کی کاروائی ہوگی. تمام متعلقہ افراد کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے گی. انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں دفعہ 21 AAA شامل کی جائے گی. پنجاب اسمبلی میں ترمیم پیش ہونے کے بعد یہ قانون اب کمیٹی کے پاس گیا ہوا ہے جناب. یہ پنجاب اسمبلی میں یہ ترمیم پیش ہو چکی ہوئی ہے
اور اب یہ کمیٹی میں جا چکا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ یہ جو قانون بننے والا ہے اس کا کس لیول تک مس یوز ہوگا. تو آئی ڈونٹ نو یہ کون لوگ ہیں اور کیا کیا سوچ کر یہ پنجاب حکومت کو اور مریم نواز صاحبہ کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں. خیر، ایک اور دکھی خبر جو بہت دکھ سے میں شیئر کرنا چاہوں گی. قصور کے کوٹ رادھا کرشن کا واقعہ ہے. بجلی کا بھاری بل ملنے پر، یعنی کہ اس بجلی کا بھاری بل ملنے پر 43 سالہ فیکٹری ورکر ناصر جوا نے گھر میں پھندا لگا کر اپنی زندگی ختم کر دی. انہوں نے خودکشی کر دی. ان کے 3 بچے تھے، لیکن بل کی وجہ سے، بجلی کے بل کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ پریشان تھے. بل کتنا آیا تھا؟ 42,000 ان سے زائد ان کا بل آ گیا تھا، جس سے وہ پریشان ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو مار ہی ڈالا، پھندا ڈال دیا، خودکشی کر دی. اب اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی ذمہ داری لے گا؟ اس میں کون، کسی مجرم کی شناخت ہوگی؟ کیا وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے یہ مجرم، یا پھر عام انسان کی زندگی کی واقعی کوئی وقت نہیں ہے؟ یہ جتنے لوگ جیسے آپ دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے ملازمین جو حالات سے پریشان ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں. اوبویسلی بڑا مشکل ہے اپنے بچوں کو بھوکا دیکھنا اور بھوک سے رونا، بلکتے ہوئے ان کو دیکھنا تو بڑا مشکل ہے یہ کسی بھی ماں باپ کے لیے. تو جو ایسے تو نہیں وہ اپنے بچوں کو یا تو تنگ آ کے مار دیتے ہیں یا اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. تو ان ساری اموات کی کوئی ذمہ داری لے گا؟ کون ہے یہ ذمہ دار؟ اور وہ جو ذمہ دار ہے، کیا وہ کیفر کردار تک پہنچائے جائیں گے؟ کیا ان سے کوئی حساب کتاب لیا جائے گا؟ کیا ان کو کسی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا؟ یا پھر یہ جان بھی اسی طرح ضائع ہی ہو جائے گی؟ مطلب اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہوگا. سو خیر، آگے بتاتی جاؤں آپ کو یہ بھی کہ ایران امریکہ جنگ میں بھی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اٹیکس بھی ہو رہے ہیں اور سخت بیان بازی بھی ہو رہی ہے. لیکن اس سب میں جو ایک بیان آج جے ڈی وینس نے دیا ہے، جو نائب صدر ہیں، انہوں نے جناب کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کو مذاکرات کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. اسرائیل نے امریکی رائے بدلنے کے لیے بھاری رقم خرچ کی ہے. اسرائیلی مہم کے باوجود امریکی مفاد کو ترجیح دوں گا. یہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایک بیان آیا ہے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ بیان ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی ایران کو بھی کہ ایران کو بھی اس ٹائم پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ جو رفت تھی، جو پہلے کشیدگی تھی اس مفاہمت سے پہلے، اس وقت ایران ویسے بھی نو ڈاؤٹ کہ ریزیلینس دکھا رہا تھا، نو ڈاؤٹ، لیکن مورلی وہ بہت اوپر تھا. اور اس کی وجہ سے جو ایران کا جو نیریٹو تھا، اس کی سپورٹ کی وجہ سے، اس نیریٹو کی سپورٹ دنیا بھر کے ممالک کر رہے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ایران کا پلڑا بھاری تھا. لیکن اب چونکہ جو ہے آبنائے ہرمز پہ جو ایران ایک زیرو فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں، اور جس طرح سے اس نے وہاں پہ اٹیک کیا ہے اور جس طرح سے وہ یہ سب بیانات اور جو حملے ہو رہے ہیں، اور جو مطلب کہ سچویشن کو مزید آپ کہہ لیں کہ آپ ایکسلریٹ ہی کر رہے ہو، تو اس سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ان دا لانگر رن. اس سب کا جو بینیفیشری ہے، اس سب کا جو فائدہ ملنے والا ہے نا، وہ اسرائیل کو ملنے والا ہے. تو آپ نے دور کی سوچنی ہے اور دور اندیشی کا ثبوت دینا ہے، اور سو دیٹ کہ آج اگر کچھ چیزوں پہ آپ صبر کر جائیں گے اور کچھ چیزوں کو بڑا ٹیکٹفلی ہینڈل کریں گے، تو آئی وڈ سے کہ یہ جو معاہدہ دس از دی اونلی وے. آپ بھی جو بھی جنگ ہو رہی ہے الٹیمیٹلی آپ کو آنا ٹیبل پر ہی ہوگا. یہ مسئلے کا حل جو ہے نا وہ ٹیبل پر، میز پر ہی حل ہونا ہے، بات چیت سے ہی حل ہونا ہے. یہ سخت بیان بازی سے، یہ اٹیک سے، حملوں سے آپ کچھ دن اور پرولونگ تو کر لیں گے، لیکن نہ ایران کی معاشی حالت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی امریکہ کے حالات، نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے جو حالات ہیں، جو ان کا پولیٹیکل کریئر اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ آگے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے، وہ بھی اس سب سے نکلنا چاہتے ہیں. اوبویسلی انہوں نے عوام میں جانا ہے، اور کیسے جائیں گے؟ تو
he also needs a face saving and Iran also needs a face saving. So it's better کہ بیٹھ کے معاملات طے کیے جائیں اور دونوں کو ون ون سچویشن اور دونوں کو فیس سیونگ ملنی چاہیے تاکہ جو آپ کا دشمن ہے اسرائیل وہ اس سب سے جو ہے نا فیض یاب نہ ہو سکے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.